لیکن اس بھیڑ کی خوبی یہ ہے کہ یہ مسلسل برابر 3 دن ہو گئے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ ان کو رہتے ہوئے. ان لوگوں کو اپنے گھر کی فکر نہیں ستائی, ان لوگوں کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں پڑی, ان لوگوں کو کچھ یسوع مسیح کے سوائے نظر نہیں آ رہا تھا. ان کی ضرورت یسوع مسیح تھا. اور یہ بھیڑ, اگر ہم اس بھیڑ کا اندازہ لگائیں تو اس بھیڑ میں بہت سے بیمار, بہت سے اندھے, بہت سے لنگڑے, وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنا معجزہ لے کر بھاگے نہیں, اپنا معجزہ لے کر دور نہیں چلے گئے, بلکہ وہ یسوع مسیح کو فالو کرتے رہے ہیں, یسوع مسیح کے پیچھے رہے ہیں. اب جب یسوع مسیح نے لوگوں کو دیکھا تو یسوع مسیح کو لکھا ہے کہ کیا ہوا؟ ترس آیا, کمپیشن. یسوع مسیح کو ترس آیا. آج ہمیں ترس نہیں آتا. ہماری اگر حالت ایسی ہے تو شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ترس سے بھرے ہوئے نہیں ہیں. لیکن یسوع مسیح ترس سے بھرا ہوا شخص تھا. اگر ہم اس سے پچھلی آیتوں کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ, لوگ جو بیمار تھے, اندھے تھے, لنگڑے تھے, جو پائی مردہ تھے, انہوں نے کیا یسوع مسیح لا کر ان کو یسوع مسیح کے پاؤں میں ڈال دیا. ہمیں معجزہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پاؤں میں نہیں ڈالتے. ہم پرچی سے کام چلانا چاہتے ہیں کہ میری یہ پرچی ڈال دیں, میرے لیے دعا کر دیں. لیکن ان لوگوں نے اگر معجزہ لیا ہے, ان لوگوں نے اگر شفا لی ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے قدموں میں ڈالا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اگر کسی کو کہنے کہ چلو چرچ چلیں تو ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دینا. لیکن یہ بھیڑ مسلسل یسوع مسیح کے پیچھے ہے, یسوع مسیح کے ساتھ ہے, یسوع مسیح کو فالو کر رہی ہے. اب یسوع مسیح کو اس بھیڑ پر ترس آیا ہے کیونکہ یسوع مسیح نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلسل میرے پیچھے ہیں. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو. پترس نے کہا خداوند, جنگل ہے, شہر دور ہے, ٹائم دیکھے شام ہونے والی ہے, ہمارے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے بھی اتنے لوگوں کو ہم سیر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو سیر کر سکیں. کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ صرف 4000 مرد تھے. ابھی عورتوں اور بچوں کا شمار اس میں نہیں لکھا, اس میں صرف شمار لکھا ہے مردوں کا. اور مرد یہودیوں میں اس کو گنا جاتا تھا جو 20 سال سے اوپر کا ہوتا تھا. 20 سال سے نیچے والے کو وہ بچہ ہی سمجھتے تھے. اب 4000 مرد ہیں, عورتیں کتنی ہونی چاہیے؟ ڈبل. اکثر آپ نے والدوں میں دیکھا ہوگا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. اگر 4000 مرد ہیں, عورتیں کتنی ہونی چاہیے؟ 8000. تو کتنے بن گئے؟ 12. 2000 بچے نکالے. 14000 لوگوں پر خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا. شاگردوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ ان کا انتظام کر سکیں. شاگرد چاہ رہے ہیں کہ ان کو فارغ کرو, یسوع جی کو رخصت کرو, اپنے اپنے گھروں میں جا کر خود کھائیں. لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری جانوں کی بھی فکر کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سے کوئی بھوکا رخصت ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو اس کے گھر میں آیا ہے سیر ہو کر اس کے گھر سے جائے. کسی بھوکا کو خداوند یسوع رخصت نہیں کرنا چاہتا. شاگرد چاہتے ہیں کہ لوگ چلے جائیں, لیکن یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ ہر کوئی سیر ہو کر جائے. آج بھی خداوند ہمیں سیر کر کے بھیجے گا. خداوند
کا तरस ऐसा नहीं है कि हमें सैर ना करे, वो चाहता है कि हम सैर होकर उसके घर से जाएं। तरस का मतलब यूनानी ज़बान में जिसका तर्जुमा किया गया है, उर्दू में उसका मतलब है कि अपने अंदरूनी अज़ा को कुर्बान करना, अपने अंदरूनी चीजों को कुर्बान करना। एक दूसरा इसका मतलब है किसी के दुख तकलीफ को दिल की गहराइयों से अपना कबूल करना, इसको तरस कहते हैं। अगर हम तरस से भरना चाहते हैं तो फिर हमें उस शख्स को फॉलो करना पड़ेगा जो तरस से भरा हुआ होगा। जो शख्स तरस से भरा हुआ नहीं है वो हमें तरस नहीं दे सकते। पिछले दिनों आप जानते हैं कि एक बड़ी भीड़ को कोई तरस नहीं आया, उन्होंने बस्तियां जला दी, उन्होंने चर्च जला दिए, क्योंकि उनको तरस नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह कंपैशन फुल शख्स है, तरस से भरा हुआ है, हर वक्त तरस से भरा रहता है। लिखा है अक्सर यीशु मसीह के मुताबिक ये लिखा गया कि उसको तरस आया। एक जगह लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह को तरस आया, उसने कहा ये उन भेड़ों की मानद खस्ता हाल है जिनका कोई चरवाहा ना हो। यीशु मसीह से जिसने मौजूदा लिया है उसमें यीशु मसीह का तरस था। अगर कोई अंधा शिफा पा गया है तो समझिए उसमें यीशु मसीह का तरस था। अगर हम पर खुदा ने रहम किया है, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अगर खुदा ने हमारी जिंदगी में मौजूदा किया है तो उसने हम पे तरस खाया है। ये नहीं कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी थी, मेरी दुआएं बहुत ज्यादा थी, मैं चर्च रेगुलर जाता था, मैं चर्च का बड़ा खास मेंबर था। नहीं, हमारी शिफा अगर हमने पाई है तो इसके पीछे भी खुदा का तरस है। कि खुदा को लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्योंकि यहां बात नहीं थी, एक बड़ी खास बात, एक बहुत बड़ा भेद कि खुदा को दुनिया पर तरस आया। कि खुदा ने दुनिया पर जब नजर की तो खुदा को कहीं भी जिंदगी नजर नहीं आ रही थी, हर तरफ मौत मंडला रही थी, हर तरफ गुनाह मंडला रहा था। फिर खुदा को तरस आया दुनिया पर और उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। और उसने अपना बेटा हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हमें ये चाहता है कि हम हलाक ना हो, इसलिए उसने हम पर तरस खाया है ताकि हम ना मरे। इसलिए उसने हमारी जिंदगी में मौजूदा किया है कि अब हम मुसलसल उसके साथ रहे, हम मुसलसल उसके साथ जुड़े रहे। ये नहीं कि मौजूदा मिल गया और फिर निकल गए। अक्सर हमने यही देखा है कलीसियाओं में, हमें ये करना है कि अगर उसने हम पर तरस खाया है तो फिर हमने उसके साथ बराबर रहना है, फिर हमने कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। और यीशु मसीह के तरस में 3 बातें थी। जो शख्स तरस से भरा हुआ होता है उसकी 3 खुसूसियात होती हैं। नंबर 1, वो शख्स मदद करता है, वो शख्स हेल्पफुल होता है, वो शख्स मदद करने वाला होता है। वो शख्स जब किसी को जरूरत में देखता है तो वो चाहता है कि अगर पूरी नहीं लेकिन जितना कुछ कर सकता है उसके साथ करता है। मदद करने वाला, जो शख्स तरस से भरा हुआ होता है उसकी पहली खूबी ये है कि वो मदद करने वाला होता है। मदद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है किसी के दुख में बराबर के शरीक होना, किसी की मुसीबत में बराबर
یہ اس کا دکھ، یہ اس کی مدد میں شامل ہے۔ یسوع مسیح نے ایک تمثیل سکھائی کہ ایک شخص یروشلم سے یریکو کی طرف جا رہا تھا اور وہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ ڈاکو نے اسے پکڑا، اس کے کپڑے پاڑ دیے، اس کو مارا، لکھا ہے کہ اس کو دھواں چھوڑ کر چلے گئے، یعنی بالکل مرنے کے قریب اس شخص کو چھوڑ کر، یعنی اپنی طرف سے وہ مارے گئے تھے، لیکن چند سانسیں اس کی چل رہی تھی۔ لکھا ہے کہ کاہن ادھر سے گزرا اور اس نے اس زخمی کو دیکھا، اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ لکھا ہے کہ وہ کترا کر چلا گیا۔ کاہن آپ جانتے ہیں وہ ہیکل میں خدمت کرنے والے لوگ تھے، ان کی خدمت ہیکل میں تھی، لیکن اس کو اس شخص پر کوئی ترس نہیں آیا۔ پھر لکھا ہے ایک لاوی ادھر سے گزرا، اس لاوی نے بھی اس کو دیکھا، لیکن اس لاوی کو بھی اس پر کوئی ترس نہیں آیا۔ یہ لوگ بظاہر تو خدمت سے بھرپور تھے، لیکن اندر سے خالی، اندر ان کے مدد کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اندر کوئی پیشن نہیں ہے مدد کا۔ اور انہوں نے جب دیکھا اس شخص کو تو لاوی اس کو چھوڑ کر نکل گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک سامری ادھر سے آیا، اس نے آ کر اس کو کیا کیا؟ تیل لگایا، میں لگائی اور اس کے زخم باندھے، پھر اس کو اپنے گدھے پر سوار کیا اور سرائے میں لے گیا۔ اب چونکہ شاید وہ کہیں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا، اس نے پیسے نکال کر اپنی جیب میں سے اس پٹیالے کو دیے، کہتے اس کی دیکھ بھال کرنا، جو اس سے زیادہ خرچ ہوگا وہ بھی میں آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ یہ مدد ہے کہ نہ صرف اس نے اس کے زخم باندھے، نہ صرف اس کی جسمانی مدد کی، بلکہ فنانشلی بھی اس کی مدد کی، جو ضرورت اس کو تھی اسے بھی اس نے اس کو سودا کیا۔ یہ مدد ہے اصل میں۔ جو ترس سے بھرا ہوا شخص ہوتا ہے اس کے اندر مدد کا جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے مددگار بھی ہوتا ہے، لیکن جو شخص ترس سے خالی ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد بھی نہیں کرتا۔ اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر مدد ہی مانگتے رہیں گے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو مدد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج بڑے بڑے چرچز مدد مانگ رہی ہیں، آج بڑے بڑے NGOs مدد مانگ رہی ہیں۔ جو خود مدد مانگتا ہے وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ نہیں مدد کرے گا دوسرے کی، لیکن جو ترس سے بھرا ہوا شخص ہوگا وہی دوسرے کی مدد کرے گا، وہی اسی کو پتا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، وہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کی مدد کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ترس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اندر بھی کمپیشن ہے، ہم بھی ترس سے بھرے ہوئے ہیں، ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں۔ اگر یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، ہم اس کے شاگرد ہیں، تب ہی اس کے شاگردوں کو پتا چلے گا کہ وہ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کسی کی مدد نہیں کرتے تو پھر ہم نام کے شاگرد ہیں، پھر ہم اصل میں شاگرد نہیں ہیں۔ دوسری بات، جو شخص ترس سے بھرا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے شفاعت کرتا ہے، یعنی وہ شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونے والا ہوتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی مجھے ملے جو فصیل کو تیار کرے، جو رکھنے میں کھڑا ہو سکے،
لیکن مجھے کوئی نہیں ملا۔ آج کلیسیوں میں شفاعت کرنے والوں کو فقدان ہے، آج کلیسیوں میں جمع ہونے والوں کو فقدان ہے۔ ہم شفاعت نہیں کرتے۔ جب تک ہم شفاعت نہیں کریں گے ہم تب تک ترس سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہمیں ترس سے بھرا ہوا بننا ہے تو پھر ہم نے شفاعت کرنا ہے دوسروں کے لیے۔ موسیٰ کو اب جانتے ہیں، خروج 32 میں 9-10 آیت میں لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تو مجھے چھوڑ دے۔ بلکہ اس کو پڑھتے بڑی زبردست آیت ہے یہ، خروج کی کتاب 32واں باب اور اس کی 9 اور 10 آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بڑھے اور میں ان کو بسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا موسیٰ کو ایک بہت بڑی آفر دے رہا ہے، کہتا ہے موسیٰ اس قوم کا پیچھا چھوڑ دے، میں اس سے بڑی قوم تجھے دے دوں گا، تجھے اس سے بڑی قوم کا تجھے لیڈر بنا دوں گا، لیکن تو اس قوم کا پیچھا چھوڑ دے۔ خدا کہتا ہے تو مجھے چھوڑ دے۔ شفاعت کا مطلب ہے ہاتھ باندھ دینا، یعنی اس شخص نے اس طور سے خداوند کے حضور شفاعت کی ہے کہ خداوند کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی شخص نے کچھ اس طرح سے خدا کو روکا ہوا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دے۔ شفاعت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح یہ مرد خدا موسیٰ کر رہا ہے کہ خدا سے کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دے تاکہ میرا قہر ان لوگوں پر بڑھ کے۔ لیکن موسیٰ پتہ کیا کہتا ہے 32 میں کہتا ہے خداوند اگر تو نے لوگوں کو اس ملک میں نہیں لے کر جانا تو میرا نام اپنی کتاب میں سے کاٹ دے۔ کہتا ہے میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ آج لوگ ایسا کرتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ بھائی جی تسی اپنی بیوی بچے نہ پڑھو، تسی دے جاؤ باقی چھاڑ دو۔ آج یہی ہے، ہر کوئی کہتے ہیں مجھے تو مل جائے، کلیسیا تو نہیں ملتا نو پرابلم، لوگوں کو نہیں ملتا نو پرابلم، لیکن اس شخص کی فکر دیکھیں، اس کو اپنی قوم کی فکر ہے، اس کو اپنے چرچ کی فکر ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی فکر ہے، اس کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔ کہتے ہیں خداوند نہیں، جب تک تو اس قوم پر رحم نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ نے جب وہاں پر دیر لگا دی تو وہاں پر لوگوں نے نیچے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور آپ جانتے خدا نے منع کیا تھا کہ تم کسی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، کسی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے خدا کے حکم تولی کی اور خدا کو غضب انگیز کر دیا۔ اب خدا کا غضب ان پر بھڑکنے والا ہے، لیکن موسیٰ بیچ میں آ گیا ہے۔ شفاعت کرنے والے کا مطلب ہے کہ خدا اور قوم کے درمیان کھڑا ہو جانا۔ آج ہمارے ملک کی حالات دیکھ لیں، کل مراکش میں ایک بڑا خوفناک زلزلہ آیا، بہت سارے لوگ اس زلزلے کی وجہ سے مارے گئے، کئی مکان گر گئے، لوگوں کی پراپرٹیاں ختم ہو گئی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ شاید وہاں پر کوئی رکھنے میں کھڑے ہونے والا نہیں تھا۔ اگر آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، ہم خدا اور پاکستان کے درمیان کھڑے نہیں ہو رہے، اس لیے ہمارا ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ملک بحرانوں میں گرا ہوا ہے، مہنگائی ہمارے سر پہ چڑھی ہوئی ہے۔ آج ہمیں مرد خدا موسیٰ کی طرح بننے کی ضرورت ہے کہ ہم شفاعت کرنے والے بن جائیں، ہم درمیانی بن جائیں، جس طرح یسوع مسیح
ہمارے اور خدا کے درمیانی بن گیا. خدا کا غضب ہم پر بھڑکنے والا تھا, خدا ہمیں مارنے والا تھا, لیکن یسوع مسیح بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا. یسوع مسیح نے ہمارا جو غضب ہم پر آنا تھا, یسوع مسیح نے اپنے اوپر اس کو قبول کر لیا. آج ہم اس طرح رکھنے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ میرا بھائی بچ جائے, میرے ماں باپ بچ جائیں, میرا خاندان بچ جائے, میرا چرچ بچ جائے, میرا ملک بچ جائے, میری قوم بچ جائے. خدا کا غضب ان پر سے ٹل جائے. خدا کا غضب تب ہی ٹلے گا جب کوئی درمیان میں کھڑا ہونے والا ہوگا, جب جو کوئی خدا کو باندھنے والا ہوگا. موسیٰ کی طرح آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کو روکیں, اس طرح خداوند کے حضور گر گڑائیں, اس طرح شفاعت کریں تاکہ خداوند ہم پر اپنا رحم کرے. خداوند ہمارے ملک کی حالت بدل دے, ہمارے گھرانے کی حالت بدل دے, ہمارے محلوں کی حالت بدل دے خدا, ہمارے چرچ کی حالت بدل دے خدا. ہم اس طرح درمیان میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ترس سے بھرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شفاعت کرنے والا بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم شفاعت کرنے والے نہیں بنیں گے تو پھر ہم ترس سے بھرے بھی نہیں ہو سکیں گے. تیسری بات, اکثر لوگ شفاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جو تیسری بات ہے اس کے لیے لوگ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں. وہ بات ہے معاف کرنا. اگر ہم ترس سے بھرے ہوئے شخص بننا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, مدد کرنا ہے. دوسری بات ہم نے شفاعت کرنی ہے. تیسری بات اب ہے معاف کرنا ہے. پترس خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا, کہتا ہے خداوند اگر میرا بھائی میرے خلاف گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ سے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ یعنی پترس نے گنتی کی ساری حدیں پھلانگ دی, بالکل اینڈ تک چلا گیا. 1 بار 2 بار 3 بار, کہتا 7 بار تک. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا پترس میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ, بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. یعنی معافی کا مطلب ہے مسلسل, معافی کی کوئی گنتی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تیرے گل پر تماچا مارے تو ہاں جی کیا کہا, دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. اگر دوسرے پر بھی مار دے تو تیسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, چوتھا بھی پھیر دے. یعنی کوئی گنتی نہیں ہے, ہاتھ تھپڑے میں معافی ہے, معافی کرنا ہے. ایک شخص پھلپڑے سے کھڑا کر بتا رہا تھا, کہتا ہے جی کہ میں ایک جگہ پر گیا تو شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا. اس نے کہا چل دوسرا بھی آگے والا اپنی طرف پھیر. کہتا ہے اس نے دوسرا بھی مارا. کہتا ہے تیسرا مارنے لگا, میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا نہیں بھائی ہمیں صرف 2 کا حکم ہے, لیکن ایسا بائبل میں کوئی نہیں لکھا. مسلسل بار بار, کوئی گنتی نہیں ہے. اگر آپ گنتی میں آ جائیں گے تو آپ معافی نہیں دے سکتے. ہماری برکتیں اگر رکی ہوئی ہیں, ہمیں اس دور سے ہم فروٹفل نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا. معافی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارے اندر مدد کا جذبہ آ گیا ہے, شفاعت کا جذبہ آ گیا ہے, لیکن معافی کا جذبہ اگر نہیں آیا ہم تب بھی ترس سے نہیں بچ سکتے. یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربان ہو گیا, ہمارے گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے صلیب اٹھا لی, بار صلیب کا بوجھ ہمارے لیے لے لیا. اس پر کوڑے کی مار برسائی گئی, اس کے کانٹے کو تاج دیا گیا, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کی داڑھی کو نوچا گیا.
لیکن وہ سلیب پر کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ انہیں معاف کر. اس نے کوئی گنتی نہیں گری کہ اس نے 40 کوڑے لگا دیے ہیں, انہوں نے میرے منہ پر بے شمار تھوک دیا ہے. اس بولے لکھتا ہے کہ وہ تھوک اتنا زیادہ یسوع مسیح کے منہ سے بہ رہا تھا, کہتا ہے جیسے برساتوں میں پرنالے کہتے ہیں, کہتے اس طرح یسوع مسیح کے منہ سے وہ تھوک بہ رہا تھا. اس طرح لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے. یہ اس کی اتنی تصحیح کی گئی, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ باپ انہیں معاف کر. ہم کسی کو ایک بار نہیں معاف کرتے. اس نے کوڑ کی مار کھا کے معاف کر دیا, اس نے منہ پہ تھکوا کے معاف کر دیا, اس نے کانٹوں کا تاج پہن کر معاف کر دیا, اس نے داڑھی کو نچوا کر معاف کر دیا. لیکن ہم معاف نہیں کرتے. اگر معافی نہیں دیں گے تو معافی بھی نہیں پائیں گے. یسوع مسیح نے کہا خلاصی دو تاکہ تم بھی خلاصی پاؤ, معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معافی ملے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی میں اگر ہم خدا تمہارے ترس آ جائے, خدا ترس بنے, تو اس کے لیے ہمیں تیسرے جو پوائنٹ کی ضرورت ہے, ہمیں معاف کرنے والا بھی بننا ہے اور بار بار معاف کرنا ہے. دن میں بار بار, کل پرسوں کی بات تو لیتا ہے, ایک دن میں جتنی دفعہ گناہ کو کرے تو ہم نے بار بار معاف کرنا ہے. بس ولیم صاحب بتاتے کہ میں ایک جگہ ہاسپٹل میں کلام شیخ آ رہا تھا, کہتے کہ بہن اٹھی, وہ چلی گئی, اور جب عبادت ختم ہوئی تب آئی. کہتے میں نے کہا بہن آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کہتے پاڑ صاحب جب کلام آپ نے سنایا معافی کا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں میری سہیلی مجھ سے کئی دنوں سے ناراض ہے. کہتے میں اس سے معافی مانگنے کے لیے گئی. کہتے اس لیے میں پوری عبادت نہیں کر سکی, میں معافی مانگتی ہوں, میں اس سے معافی مانگنے چلی گئی. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ میری جان چلی جائے میں اس سے جا کر معافی مانگ لوں. ایسا جذبہ ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے. جب بھی آپ کو یاد آ جائے, خدا یسوع مسیح نے کہا اگر تو نظر چڑھانے جائے, وہاں پر تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے, تو خدا نے کہا وہیں پر سب کچھ چھوڑ دے, پہلے جا کر اپنے بھائی کو راضی کر, پھر آ کر نظر گزران, تاکہ پھر تیرا نذرانہ قبول ہوگا. یسوع مسیح نے ایک تمثیل ہمیں سکھائی. لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کسی بادشاہ کا ایک نوکر تھا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے. اس نے بادشاہ کے آگے منت کی کہ بادشاہ مجھے مہلت دے, میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا. لیکن بادشاہ نے کہا نہیں, اس کی بیوی کو لاؤ, اس کے بچوں کو لاؤ, اس کی جتنی پراپرٹی سب کچھ بیچ دو اور میرا قرض وصول کرو. لکھا ہے کہ وہ شخص بادشاہ کے قدموں میں گر گیا. اس نے بادشاہ کی منت کی, کہتے خدا بادشاہ مجھے مہلت دے. تو لکھا ہے کہ بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا. بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا. بادشاہ نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا. 10,000 توڑے کا مطلب ہے, یعنی توڑے اس وقت کی سب سے بڑی کرنسی گنی جاتی تھی. جس طرح آج ہمارے ملک میں سب سے بڑی کرنسی کون سی ہے؟ سونا. سونا سب سے بڑی کرنسی ہے. انڈیا نے اپنے ریزرو سونے میں رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے ریزرو ڈالروں میں رکھے ہوئے ہیں. اس وقت جو ریزرو رکھے جاتے توڑوں میں رکھے جاتے تھے. تو 10,000 کا مطلب ہے کہ بہت بڑا مقروض شخص تھا بادشاہ کا. اتنا قرضئی تھا بادشاہ کا کہ وہ گنتی سے باہر تھا. 10,000 محاورتاً استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم 10,000 کو گن لیں, 10,000 توڑے گن لیں, تو موجودہ وقت کا 35 کلو وزن بنتا ہے. یعنی 35 کلو سونا. ایک شخص 35 کلو سونے کا مقروض ہے بادشاہ کا. اور آج اگر اس کی پاکستانی روپیز میں, پاکستانی روپیوں میں ہم اس کے حساب کریں
تو یہ تقریباً 52 کروڑ 50 لاکھ روپے بنتا ہے. اتنا بڑا وہ شخص مقروض تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کی منت کی اور بادشاہ نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا. اب جب وہ شخص باہر نکلا معافی لے کر، اس کو اس کا ایک ہم ملا، اس کو اس کا ایک دوست ملا جس سے اس نے 100 دینار لینے تھے. یعنی اس وقت سب سے بڑی کرنسی تھی توڑا. اس کے بعد